العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیة والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد اللہم صل علیہ وعلا اہل بیتہ مظاہر جلالک وجمالک واللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی صلوات بر محمد اور حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم نجم الحسن ابن محمد سبتین مرحوم کی روح کو ایصال فرما. تو وہ دھیرے دھیرے ہفتے سے اوپر ہو رہا ہے. پہلے معاملہ چلا صرف کھانسی سے، کھانس کھوس کے اپنا ٹھیک ہو جائیں گے، جائے 2-3 خوراک دوا لی، چلتا رہا. پھر پرسوں لکھنؤ جا رہے تھے، وہ 1-8 گھنٹے کے بعد کوئی فون آیا، تب سائیں سائیں کر رہے ہیں. ہم نے کہا یہ کیا ہوا؟ مجلس تھی فوراً اترتے ہی. خیر تو وہ گئے وہاں فدق ہاسپٹل. ہم نے کہا یار دیکھو کچھ کرو. کہیں مولوی صاحب 1 گولی کھائیے گا صرف، ابھی پڑھ لیجیے. واقعی وہی ہوا، وہ پڑھ لیا. پھر کازمین گئے، محفل تھی امام باقر علیہ السلام کی، وہ کر لیا، چلے آئے. پھر ٹھیک ٹھاک جہاں پڑھ لیا. اب رات کو 10 بجے کے قریب پھر فون آیا، پھر وہی سائیں سائیں صبح سب چلا. تو میں نے 9 بجے کے آس پاس سوچا، دیکھیے میں جلدی منع نہیں کرتا. منع نہ کرنے کی 2 وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ اگر کس کس کے کہہ سکو تو کر ڈالو، اللہ توفیق دینے والا ہے. ایک دوسرے یہ کہ پبلک کو یقین نہیں ہوتا. ارے ہاں یار پتہ نہیں یہ ہوتا نہیں ہوتا ہے. لیکن اتنی حالت خراب تھی کہ 9 بجے کے آس پاس میں نے موبائل نکالا کہ لاؤ فون کریں کہ کوئی انتظار. پھر میں نے کہا یار اب آئین ٹائم پہ کہاں سے کریں گے بیچارہ. تو اگر آ رہا 3-5 کیا تو اتنا ہوا ہے. سمجھ گئے؟ بہت لمبا نہیں چلیں گے، 2:15 بجے تک پڑھیں گے. صلوات پر محمد. دیکھو کئی بجے 50 منٹ بہت ہے، گھنٹہ جو ہے. صلوات پر محمد. ماہ مبارک رجب آج 3 تاریخ ہے، اور اللہ کے مہینوں میں جو بعض اہم مہینے ہیں جیسے ماہ مبارک رمضان، ماہ مبارک شعبان، اس میں سے ایک ماہ مبارک رجب ہے. پہلی رجب بولیے 5ویں امام کی ولادت. 3 رجب یعنی آج
10वें امام کی شہادت کی تاریخ. پھر آگے پرسوں 5 رجب 9ویں امام کی ولادت. پھر آئیے 7 رجب بروایت حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے. پھر 10 رجب یہ امام نقی علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ. پھر 13 رجب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے مولا سلام اللہ علیہ. 15 رجب بعض روایتوں کو اعتبار سے جناب زینب کی شہادت ہے. پھر آپ آ جائیے 22 رجب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. 23 رجب. پھر 24 رجب کو فتح خیبر اور بر روایت جناب علی اصغر کی ولادت. ایک روایت کے اعتبار سے 10 رجب ہے, ایک روایت کے اعتبار سے 24 رجب ہے اور فتح خیبر بھی ہے. 25 رجب 7ویں امام کاظم علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے. 26 رجب وہ کیا تھا؟ علم یجد کے یتیمن سے صاف ظاہر ہے. دوسر کا مصروا جو لگائے رکھا رہا کفیل احمد مختار ہے ابو طالب. انہی کا ہے کیا علم یجد کے یتیمن سے صاف ظاہر ہے کفیل احمد مختار ہے ابو طالب. یہ کب ہے؟ 26 وفات جناب ابو طالب کی. 27 رجب معراج اور بعثت. یہ اتفاق سے دونوں ایک ڈیٹ ہو گئی. کہتا دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق بعثت کا مطلب ہوتا ہے پوسٹنگ. صلوات دربار اس کو سمجھا دو. رسول اللہ نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. تو نبی تو ڈیسائیڈ ہے, لیکن کام کب سے شروع کیا, مبعوث کب سے ہوئے, وہ 27 رجب. اور اتفاق سے وہی تاریخ پڑ گئی جب رسول اللہ کو معراج پہ لے جایا گیا. تو اب معراج اور بعثت دونوں ہے 27 رجب. 28 رجب یہ وہ تاریخ ہے جس دن اسلام کا بیمہ ہوا ہے. تو اتنا زبردست مہینہ میرے خیال میں شاید نہیں ہے نا. اسی لیے اب دیکھ روایتیں سن لیجئے. اسی لیے سائیکل کبھی چلائی ہے آپ نے؟ بہت نا. رجب کے لیے امام فرماتے ہیں شہر اللہ العصب. اب یہ عصب کیا ہے؟ اسی لیے میں بعض اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ تمہارے لوگ کے بس کی نہ ہے گاؤں میں صحیح بات سمجھا دینا. عصب کسے کہتے ہیں؟ سائیکل چلائی ہے آپ نے تو ہم لوگوں نے بھی چلائی ہے, تجربہ ہے. تو کبھی سائیکل چڑھان پر ہوتی ہے نا, اور جب چڑھان پر ہوتی ہے تب کیسے پیڈل ہوتے ہوتے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد یہاں پہنچے. اب ایسے ہوا سرازیری اس کو کہتے ہیں نا, ڈھلان. اب کیا کرتے؟ کچھ نہیں, ایک پیڈل زور سے مارا کلومیٹر بھر چلے جائیں گے. تو ڈھلان دونوں زمین ہے, دونوں میں آپ سائیکل چلا رہے ہیں. اس میں محنت کر کے پہنچ رہے ہیں, اس میں ایک پیر مارا منزل تک پہنچ گئے. بہت اچھی بات ہے. سمجھ میں آیا؟ روایت کہتی ہے کہ رجب شہر اللہ العصب, رجب کا مہینہ اللہ کی رحمت کی ڈھلان کا مہینہ ہے. تھوڑا سا عمل کر لو کامیاب ہو جاؤ. صلوات. آپ سمجھ میں آیا ڈھلان کے طور یہ رجب کی اہمیت سمجھیے. دو ہی رکعت پڑھو گے 4 رکعت لکھا جائے گا. یہ رجب کی خاص بات ہے. 10 روپیہ کسی کی مدد کرو گے 20 روپیہ لکھا جائے گا. یہ رجب کی خاص بات ہے. روایت کس سے ہے؟ ہمارے اور آپ کے 7ویں امام کاظم سلام اللہ علیہ. حضرت فرماتے ہیں کہ شہر اللہ العظیم,
رجب شہر عظیم یضاعف اللہ فیہ الحسنات. رجب اللہ کا عظیم مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نیکیوں کو ڈبل کر دیتا ہے. مطلب 10 روپیہ خیرات کیجئے گا 20 روپیہ لکھا جائے گا. پرانے زمانے میں کنویں سے پانی نکلتا تھا. کچھ یاد ہے آپ کو شعر؟ نہیں. ہے ہو نجف تو کیلا گجب کیا گری انارے میں انمول بدنی. تو کبھی کبھی انارے سے پانی لیا جاتا تھا تو کبھی لوٹا گر گیا, کبھی کیا بولتے تھے اس کو گگرا ہوتا تھا ہے نا, وہ گر گیا, کبھی بالٹی گر گئی تو اس کے لیے وہ ہوتا تھا کانٹا, وہ کانٹا ڈال کے نکال لیتے. کبھی کبھی آدمی گر جاتا تھا, گر گیا یا بیوی سے ناراض ہو کے کود گیا. کبھی کبھی کنویں میں بولیے اب کیسے نکلے گا؟ چاہے جتنا پہلوان ہو نکل نہیں سکتا ہے نا. اور اوپر پورا گاؤں ہلہ مچائے ہے, ایک سے ایک پہلوان ہے, مگر نہ اوپر والے کچھ کر سکتے ہیں نہ جو گرا ہے وہ کچھ کر سکتا ہے. کیسے نکلے گا؟ کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ مضبوط رسی لاؤ, برہی جس کو کہتے ہیں. اب آدمی کیسے نکلے گا کہ اب رسی ہو موٹی والی برہی, جس کا ایک سرا کنویں میں گرنے والے کے پاس ہاتھ میں ہو, دوسرا سرا کنویں کے اوپر والے کے ہاتھ میں ہو. بغیر اس کے چاہے جتنا 30 مار خواہ ہو کنویں سے نکل نہیں سکتا. روایتوں سے سمجھ میں آتا ہم لوگ سب لوگ گناہ کے کنویں میں گر چکے ہیں, کیسے نکلیں گے؟ حدیث کہتی ہے رجب اللہ کی مضبوط رسی ہے, رجب کو تھام لو گناہ کے کنویں سے نکل جاؤ. صلوات بر محمد. رجب کیا نام ہے آپ؟ کبھی دلی ولی گئے؟ ٹکٹ لیا کہ بلا ٹکٹ؟ ٹکٹ لے کے گئے, کیفیت سے گئے ہو گئے. تو کیفیت میں ایک تو ہے جنرل, ایک ہے سلیپر, پھر اے سی. اس میں بھی کئی طرح کا اے سی, 3rd, 2nd, 1st ہے نا. جائے گی کل دلی ہے, مگر کوئی جنرل میں بیٹھا ہے, کوئی سلیپر میں بیٹھا ہے, کوئی اے سی میں بیٹھا ہے. ہم نے جنرل کا ٹکٹ لیا تھا. تب تک دیکھا شاہ گنج میں اپنے ظفر بھائی, خیریت کہاں؟ دلی جا رہے ہیں, آئیے. ہم کھلبین کی ہے کہ ہمارے پاس ٹکٹ کون سا ہے, سمجھے. آپ جا کے ان کے پاس بیٹھ گئے, اپنا کچھ ٹی ٹی آئے گا سمجھا دیں گے کہ بات کرنے آ گئے تھے. ٹی ٹی آیا, ٹکٹ یہاں کہاں بیٹھے ہو؟ ہم نے کہا صاحب ٹکٹ تو ہے. انہوں نے بھی اپنا دیا. ہم نے کہا ان کے پاس بھی دیکھو ایسے ٹکٹ ہے, ہمارے پاس ایسے ہے. تو کیوں یہ بیٹھ سکتے ہیں, کیوں ہم کو نکال رہے ہیں؟ کہ خالی کاغذ دیکھ رہے ہو تم, اس میں پیسہ دیکھو کتنا لکھا ہے. تمہارے والے میں 120 لکھا ہے, ان کے والے میں 3020 لکھا ہے. ہم نے کہا تب کہ اترو یہاں سے. ٹکٹ سب کے پاس ہے, مگر ٹکٹ کے باوجود ہر کلاس میں نہیں بیٹھ سکتے ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلاسز اثر کرتے, کتنا پیسہ لگائے ہو یہ دیکھا جائے. ویسے ہی جنت میں بھی کلاسز ہیں. کیا کہنا, جنت میں تو سب چلے جائیں گے. صلوات بر محمد. جہاں بھی معاملہ ٹھیک ٹھاک ہے, اللہ کی رحمت شامل ہو جائے تو جنت میں جانا کہنا بہت بڑا مشکل کام نہیں ہے, بلکہ جہنم میں جانا مشکل کام ہے. جہنم میں جانے کے لیے ان کی غیبت کرنا پڑے گی, ان کا کھیت مارنا پڑے گا,
जहन्नम में जाने के लिए उनकी साइकिल चुरानी पड़ेगी। अरे क्या बात है। समझे आप? जहन्नम में जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। जन्नत में चुपचाप अपना काम जो वाजिब है करते रहो, अपने चले जाओ। क्या बात है, क्या बेहतरीन, क्या बात है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जी नहीं मोली साहब, जैसा आपने पढ़ दिया कि जन्नत में जाना आसान है, उतना आसान नहीं है। आप तो हवाई जहाज से जाते हैं, आप गाड़ी वो मैं बताई थे ना, कर लगे मौली साहब मेंबर पे बैठ के ये गांव देहात में हा चक्कर में पब्लिक को बेवकूफ न बनाओ, इतना आसान ना है जन्नत में जाना। जैसे तुमने पढ़ दिया और पब्लिक ने वाह वाह कर दिया। हमने कहा तब सुनाओ इनका किस्सा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाओ। एक फरिश्ता, तो फरिश्ते जो है वो भ्रमण किया करते हैं दुनिया में, फरिश्ते घूमा करते हैं। इसमें भी कुछ बैठे होंगे, सुना है किस्सा? पहले सुनिए आप। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इत्तेफाक से कोई फरिश्ता इधर से गुजर रहा है तो आके बैठ जाएगा। तो जब बैठ जाता है तो कहाँ बैठता मालूम है? तोरे निचवा कहाँ है? कहने लगे हमारी ससुराल है, हमसे कुछ पूछे उछे जी नहीं, बड़ी बेइज्जती हो जाए। अरे 20 साल पहले ये बात कहे होते तो मानी भी जाती। अब अगर बेइज्जती हो जाए तो बिगाड़ क्या लेंगे लोग? आपके नीचे क्या है? फर्श है। फर्श और आपके बीच क्या है? नहीं मालूम। सोचे कहो नहीं मालूम, इसमें कौन सी बेइज्जती है? रिवायत कहती है, सुनिए आप, रिवायत कहती है कि जहां कहीं जिक्र अहले बैत होता है, फरिश्ते आके उसके नीचे अपना पर बिछा देते हैं, है ना? तो उसमें लिखा था, पोस्टर देखा अभी के बाद मजलिस नजरे मौला का एहतमाम है। तो जो उन फरिश्ते आए हैं उनने कहा दिया, उनके लिए क्या एहतमाम है? तो आप कहेंगे भैया वो मिले हमसे, क्या खाते हैं हम देंगे, तो उनको तो कुछ मिलेगा नहीं। कहा नहीं, जिसकी मोहब्बत में आए हैं वो देंगे। किताब का नाम है किबरीत अहमर, जिसमें ये रिवायत है। रिवायत कहती है कि जब ये फरिश्ते यहां से जाएंगे तो उनके बदन से अजीब तरह की खुशबू आएगी। तो जो और फरिश्ते होंगे, कुल यही तो है नहीं, बहुत बड़ी दुनिया है यार, कौन सा इत्र है? तो अगर जा रहे थे एक जगह, जिक्र अहले बैत हो रहा था, तो ये खुशबू है जिक्र अहले बैत की। तो फरिश्ते कहेंगे कहाँ रही मजलिसिया, बताओ महू चले जाओ। तो फरिश्ता कहेगा कि वो खत्म हो गई, कई लोग, कई लोग जगह तो होगी ना। कहा हाँ। रिवायत कहती जहां से उठ के आप जाएंगे ना, फरिश्ते आके वहां तबरुकन जो है अपना पैरमस करते हैं। इतने बड़े अजमत है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो हाँ, तो फरिश्ता अपना टहल रहा था एक जगह, उसने देखा जजीरे पर। बात ये चली कि मौलवी साहब गलत मत पढ़ो मिंबर से बैठ के, हंसा लिया बस, काम हो गया तुम्हारा, बहुत आसान है जन्नत। सुनो, जन्नत का हिसाब तो ये कि पास होने के बाद ही फेल हो सकता है आदमी। हाँ, फिर से जांच हो जाएगी। सुना, एक बंदे खुदा इबादत कर रहा था जजीरे पे तन्हा। फरिश्ते को अच्छा लगा, अल्लाह तो दिल का राज जानता है। खुदा ने कहा कि मिलना चाहते हो? कहा जा। ये आए रहे उसके पास, उसका उठना बैठना सोना जागना। अल्लाह ने कहा कि मेरा बंदा कैसा लगा तुमको? देखिए कुछ जगह ऐसी है ना जहां अल्लाह अपने बंदे पे फख्र करता है। जैसे किसी का लड़का बहुत लायक हो जाए तो हर जगह अब्बा बतियाते रहते हैं ना, वही हाल अल्लाह का है। बंदों की वाह में लग जाता है। कैसा लगा मेरा बंदा?
فرشتے نے کہا زبردست. اللہ نے کہا کہ ان کا انجام بھی دیکھو گے, قیامت میں ان کا حشر کیا ہونے والا ہے. فرشتے نے کہا ٹھیک ہے اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. پردہ ہٹ گیا فرشتے کی آنکھ سے, معلوم ہوا سب حساب کتاب چل رہا ہے. اب یہ چچا جو ہے ان کا حساب شروع ہوا. چچا پاس ہو گئے, واقعی مومن آدمی تھا, پاس ہو گیا. حکم ہوا کہ لے جاؤ جنت میں. ایک جملہ رک کے کہیں, اپنی زبان پر مولوی صاحب کنٹرول رکھو, کل بربادی کا ذریعہ یہ زبان ہے. اور اگر آپ سننا چاہیں تو سنا دوں. چوتھے امام سے ایک روایت ہے, امام فرماتے ہیں کہ روزانہ صبح زبان سارے اعضاء و جوارے سے خیریت پوچھتی ہے. آنکھ تم کیسے ہو, ہاتھ تم کیسے ہو, پیر تم کیسے ہو. تو یہ سارے اعضاء مل کے کہتے ہیں بخیر ان ترکتنا, ہم سب خیریت سے ہیں اگر آپ رہائی دیتا. صلوات, سمجھ میں آئے نہیں سب. تو یہ اچھا خاصا پاس ہو گئے. ان کے لیے حکم ہو گیا کہے کا, بولیے جنت کا. بس ان سے ہو گئی غلطی. جیسے اٹھے چلے کہ اللہ کا شکر الحمدللہ, چلو آج اپنی نماز دعا کام تو آئی. جیسے کہ اللہ نے کہا روکو 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 ان کو روکو. کیا نماز روزہ کام آ گیا؟ تب ان کا حساب کرو. ہم نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں اور انہوں نے کتنا کیا ہے, پھر کرو حساب. اب پہلی نعمت آنکھ سے شروع ہوا. اس سے پوچھئے جس کی آنکھ چلی گئی ہے کتنی بڑی نعمت ہے. ایک طرف جو ہے وہ آنکھ رکھ دی گئی, دوسری طرف ساری نعمتیں, وہ ساری عبادتیں. آنکھ کا پڑھنا بھاری عبادتوں کا اوپر. کہیں بھئی کل تمہارا نماز روزہ ہماری ایک آنکھ کے برابر تو کر نہیں پائے تم, اور بقیہ جو نعمتیں دی ہیں وہ کیا ہوگا؟ اب چپ, بہت اچھا رہنا کہ نماز روزہ کام آ گیا, کبھی تم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. لے جاؤ ان کو جہنم میں. اب فرشتوں نے کھینچا, چل بے. تو اب جانا تو مجبوری, وہاں کچھ کر تو سکتے نہیں, مگر جس زبانیہ نے بگاڑا تھا وہ ہے زبانیہ بچائیبو کیسے. چلے کہنے کہ ٹھیک ہے اللہ میاں, تیرا سارا حکم عدالت کی بنیاد پر ہے, ہم اعتراض نہیں کر سکتے, ہم جا رہے ہیں. لیکن پالنے والے ہم تجھ کو ایسا نہیں سمجھتے تھے. اللہ کہا کہ پھر روکو ان کو, ہم کو ایسا نہیں سمجھتے تو کیسا سمجھتے تھے؟ تو یہ کہتا پالنے والے تجھ کو رحیم کریم ارحم الراحمین سمجھتے تھے. تو اللہ کہے گا تب ایسے بات کرو نا, جب رحم کی بات ہے تو لے جاؤ میرے بندے کو بہشت میں. تو عمل کی بنیاد پر جنت مشکل ہے, کرم کی بنیاد پر بے شک. صلوات در محمد. سمجھ جائیں بات آپ کو. تو یہ بتیے کہاں سے کہاں نکلتی جا رہی. تو ہاں کہاں گئے وہ, کہاں رہا تو رہا. تو یہ بیچارے گئے تو ہر جگہ جو ہے وہ کلاس ہوتا ہے, یہ نماز روزہ ہے, یہ ہے, سب کچھ ہے. جنت میں بھی ویسے ہی کلاسز ہیں. جنرل ہے, عشق علی ہے جس کے دل میں, ٹھوک پیٹ کر کے سزا وزا کٹوا کر کے, یہ بہت بڑا کرم اللہ کا ہے. صلوات پڑھیے اس کے لیے. ایک دن ایک مولک صحابی آئے, اس کو سن لے ہمارے بچے نے. اسٹول تھی, کرسی تک, کیا تھا, کوئی چیز تھی اونچی بیٹھنے کی. جیسے بیٹھے, اس لیے کتاب میں چارپایا ہے تو اسٹول ٹائپ میں کچھ رہا ہوگا اس زمانے کے جو بھی. جیسے بیٹھے وہ ٹیڑھا ہو گیا, کیا ہو گیا, یہ لڑک گئے. مولک سامنے ایک بات ہے, اور لڑکے لگ گئی سر پہ.
भल 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 खून मौला ने मंगवाया, पट्टी उट्टी किया, बैठाला। फिर मौला कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे शियों से जब कुछ चूक होती है तो वो उनको यही दुनिया में बराबर कर देता है। तब इनको झटका लगा कि यार इस वक्त मैंने कौन सा गुनाह किया तो मेरा सर फूट गया। तो कहने लगे मौला हमने इस वक्त क्या किया? कहीं बताओ, जब बैठ रहे थे तो बिस्मिल्लाह पढ़ा था? सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कुछ गुनाह कट जाता है बीमारी की वजह से, और तगड़ा मुजरिम है तो रूह निकलने में तकलीफ ज्यादा होगी ताकि मरते मरते पाक हो जाए। और तगड़ा है फिशार कब्र होगा ताकि महशर में उठते उठते पाक हो जाए। और तगड़ा है तो महशर में शफाअत हो सकती है कि साहब हम कह रहे हैं हमारा आदमी है, तो जाओ। और तगड़ा है तो शफाअत भी नहीं होगी, भेज दिया जाएगा जहन्नम में। शिया मोमिन की बात करें, भेज दिया गया जहन्नम में। रिवायत कहती है कि 300 साल के बाद सबसे कम अगर कोई वो है तो शफाअत हो सकती है। 300 साल जरो, उसके बाद निकाला जाएगा, अहले बैत की शफाअत होगी। फिर वो जो है वो कहीं जाके उनको नहलाया जाएगा, धुलाया वुलाया, फ्रेश किया जाएगा जन्नत में। तो गिरते पड़ते तो इस तरह के जो लोग हैं इन्हें फर्स्ट क्लास में जगह मिलेगी हमारे टाइप के लोगों का, जो जरा बुझा के लाए गए हैं। हम लोग जनरल वाले हैं, है ना। लेकिन जन्नत में पूरी बिल्डिंग है जो रिजर्व है। सलवात जन्नत में क्या है? जन्नत में आगा पूरी बिल्डिंग है जो रिजर्व है। उसमें चाहे जितना बड़ा इबादत करने वाला हो, चाहे जितना बढ़िया मजलिस पढ़ने वाला हो, चाहे जितना बड़ा आयतुल्लाह हो, उस बिल्डिंग में नहीं घुस सकता आदमी। कब वो किसके लिए रिजर्व है? रिवायत कहती है कि इन्न फिल जन्नत कसरन, जन्नत में एक कसर ऐसा है जिसमें कोई दाखिल नहीं हो सकता सिवाय उन लोगों के जिन्होंने रजब में रोजा रखा। सलवात पर मोहम्मद। बस ये वही रजब का महीना है। परसों तारीख गुजरी है 5वें इमाम की विलादत की। हम जो हदीस पढ़ा ना, छोड़ो जाए, तो 2 तो बज ही गया है। 10 मिनट और फिर मसाइब। सलवात पर मोहम्मद। तो परसों जो तारीख गुजरी वो 5वें इमाम की विलादत की, और आज तारीख जो गुजरी, और आज जो तारीख है वो हमारे और आपके 10वें इमाम अली नकी सलामुल्लाह अलैह की विलादत। एक चीज हजरत की मैं नकल करता हूं, सबके घर में मफातीह मौजूद है, और नहीं है तो खरीद लीजिए, होना चाहिए। जैसे तोहफतुल अवाम और कानाह का वज़ाइफुल अबरार लड़की को जहेज में देते हैं ना, अब शुरू कीजिए। अब तो बहुत से दे भी रहे माशाल्लाह। मफातीहुल जिनान भी और भी जगहों पर है। मफातीह में एक जियारत है जिसका नाम है जियारत जामिया कबीरा। ये जियारत है जो हमारे 10वें इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तालीम फरमाई। और इसकी एक चीज मैं आपको नकल कर दूं, और इस जियारत के लिए हुक्म यह है कि पहले जो है 34 मरतबा अल्लाह अकबर, फिर 33 मरतबा सुभान अल्लाह, फिर 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज वाले से उल्टा, अल्हम्दुलिल्लाह,
اس کے بعد یہ زیارت پڑھیے، زیارت کے بعد پھر سجدے میں جائیے، 2 رکعت نماز زیارت بھی پڑھیے۔ وجہ کہ اتنے زبردست فضائل ہیں اس زیارت میں اہل بیت کے کہ آدمی کہیں بوکھلا کر کے جو ہے وہ نصیری ٹائپ نہ ہو جائے، اس لیے پہلے اللہ اکبر 34 بار کہہ لو، صلوات بر محمد۔ دیکھیے اصول دین، ارے آواز قابو نہیں ہوتی، دماغ نہیں ہوتا۔ فروع دین کتنے ہیں؟ 10۔ 9 تولا، 10ویں ہے نا، یہ بھی نماز روزے کی طرح ہے نا۔ 9 تولا، 10ویں، دونوں چیزیں ضروری ہیں نا۔ تبرہ کرنا ہے، زیارت عاشورہ پڑھو۔ تولا کا اظہار کرنا ہے، زیارت جامع کبیرہ پڑھو۔ اور اس کا بس ایک قصہ سناتا ہوں، مسائل صلوات بر محمد۔ مرحوم علامہ یہ مجلسی رضوان اللہ علیہ، یہ مجلسی تو فیملی نام ہوا، باپ بیٹے دونوں بڑے عالم ہیں۔ ایک محمد تقی مجلسی جو باپ ہے، باپ کا نام ہے محمد تقی، بیٹے ہیں جن کا نام ہے محمد باقر مجلسی۔ باپ یہ کہتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے کہ ایک دن میں سحر کے وقت دعا نماز میں مصروف تھا، اپنی دعا وغیرہ میں، تب تک مجھ کو دل میں ایسا لگا کہ اس وقت جو میری کیفیت ہے دعا کی، اللہ سے میں جو کہوں مل جائے گا۔ اب وہ ڈھونڈنے لگے کاؤ مانگی، کہنے لگے تب تک بغل والے کمرے سے باقر کی، یعنی بیٹا اپنا، گہوارے میں 2-4 مہینے کے، رونے کی آواز آ گئی۔ میں نے وہی دعا کر دی، پالنے والے میرے اس بچے کو دین کا خدمت گزار بنا دے، اور ایسا خدمت گزار کہ انہی کے بیٹے کی ہے، بہر الانوار باپ کی نہیں ہے۔ تو اب باپ صلوات بر محمد۔ یہ آج میں امام علی نقی سلام اللہ علیہ کی طرف، بہت سے لوگ اس میں جانتے ہیں، بہت سے لوگ اس میں پڑھتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ معاذ اللہ، ایک سے ایک لوگ ہیں، پتہ ہی نہیں ہم کو کہ وہ اندر کتنے بڑے اللہ والے ہیں۔ لیکن اگر 2 آدمی بھی ایسا جس کو نہیں معلوم تھا، تو آج روز شہادت امام علی نقی علیہ السلام اپنے امام کے تحفہ لے کے جائیے، توفیق خدا دے، پڑھ لیجئے اس کو۔ محمد تقی مجلسی ابھی احسان ملے کہ فلاں تاریخ کو ہم جا رہے ہیں کربلا، دنیا خوش ہوتی ہے، ہار پہنایا جاتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا، اور صاحب ماحول تک چھوڑنے جائیں گے، شاہ گنج تک چھوڑنے جائیں گے۔ مرحوم مجلسی ابا محمد تقی مجلسی فرماتے ہیں کہ میں زیارت کے لیے گیا، نجف پہنچ گیا، مگر جیسے ہمتیں پڑے رہے اس ایک طرف جانے کی، صلوات پڑھیے محمد کیسے ابھی آپ کے گھر کوئی مہمان آ جائے اور آپ اپنے لڑکے سے کہیں جاؤ جاؤ جاؤ، دیکھو خالو ابا ہے، سلام کرو، یہ کپڑا ہم جائی، کرتا نہیں کرتا ہے آدمی۔ تو جیسے ہم کو اس جسم کا لحاظ ہے، ویسے ہی وہ اپنی روح کو سمجھ رہے ہیں کہ ابھی وہ طہارت نہیں ہے جو علی کی بارگاہ میں جا سکے۔ ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم لوگ تو خالی لوٹ کے آئے اور یہاں کالا سمیسا ہے بھیا کتوا کہا یار وہ بیٹھے بغل میں یار، صلوات بر محمد۔ ایک اور صلوات بر محمد وآل۔ اس کو سب ہٹاؤ، لپیٹ دو، سب نجس ہو گیا، چاٹ کے گیا، وہ اس کو لپیٹ دو لگ گیا، صلوات بر محمد وآل۔ تو مرحوم محمد تقی مجلسی رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نجف چلا گیا زیارت کی غرض سے، مگر میری ہمت نہیں پڑی امیر المومنین کی بارگاہ میں جانے کی۔ میں نے کہا نہیں، ابھی تم اتنا صاف نہیں ہو، بتائیے ہم لوگ کہاں جائیں گے، ابھی تم اتنا پاکیزہ نہیں ہو۔ تو میں نے کہا ابھی نہیں،
کچھ دن اور عبادت کریں، اپنے کو ٹھیک کریں مولا کی بارگاہ میں جانے کے لائق۔ وسیع صاحب تو اتنے بگڑ جاتے ہیں، جیسے آپ بتائیے کئی بار جا چکا ہوں میرے نام کے آگے مولانا وسیع حسن کربلا ہی نہیں لکھتے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے لیے کرو وسیع حسن، کربلائی لکھوانے کے لیے، الحاج لکھوانے کے لیے پیسہ بھی جائے گا، ثواب بھی جائے گا۔ ایک اور صلوات پر محمد و آل۔ تو میں چلا گیا ارے کون سی قبرستان ہے یار نجف میں؟ دیکھو وادی السلام، دار السلام کر۔ میں چلا گیا وادی السلام۔ وادی السلام میں بیٹھ کے کسی قبر پہ یا قبر میں گڈھا وڈھا کھدا رہتا، میں نے دعا عبادت شروع کی، تھوڑا اور اپنے کو پاک کر لوں۔ ایک چیز ہمارے ہاں کہی جاتی ہے کشف، ایک ہے خواب، ایک ہے مکاشفہ۔ خواب کیا ہے؟ عالم خواب میں آدمی نے کچھ دیکھ لیا، بہت سے لوگوں کے خواب سچے بھی ہوتے ہیں۔ ایک ہے مکاشفہ، مکاشفہ کا مطلب خواب نہیں ہوتا، ایسے بیٹھے بیٹھے لگتا ہے کہ میں یہاں ہوں، نیند میں نہیں، بیداری میں۔ تو کہنے لگے کہ میں کچھ دعا میں مصروف تھا کہ اچانک مجھ کو ایسا لگا کہ میں وادی السلام میں نہیں ہوں۔ کہاں؟ سامرہ۔ امام علی نقی علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ سامرہ میں، وہیں رہتے تھے۔ اس کی وجہ بھی عرض کر رہا ہوں، گھر ہی میں قبر ہے۔ چلیے اس کو پڑھنا کہ بھول نہ جائے، یہ گھر میں قبر کیوں ہے؟ صلوات پر محمد رسول اللہ۔ یہ امام علی نقی سلام اللہ علیہ اور امام حسن عسکری سلام اللہ علیہ، ان کی قبر ان کا گھر ہے جو اب روضہ ہو گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب امام کا جنازہ تیار ہو گیا تو دیکھیے امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے، امام رضا علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے۔ امام کی نماز امام پڑھائے گا، امام کا غسل امام دے گا۔ جیسے امام رضا علیہ السلام کے لیے روایتوں میں ہے کہ آئے معجزے سے نویں امام، غسل وغیرہ دیا، اس کے بعد سرکاری طور پر ہوا جو کچھ ہوا، لیکن امام نے نماز اور غسل خود کر لیا۔ ویسے ہی امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے غسل وغیرہ خود دیا، نماز پڑھی، لیکن حکومت چاہتی ہے کہ ذرا اپنے اوپر سے دھبا ہٹا دیا جائے، اس لیے قید میں تھے نا، وہ گھر ایک طرح سے خانہ قید تھے۔ تو اب جو جنازہ نکلا تو آدمی قابو کے باہر، سامرہ کی حالت یہ ہو گئی کہ کوئی گھر میں رکا نہیں، پورا مجمع اب دیکھ کے حکومت کے ہاتھ پیر پھول گئے، یہ کیا ہوگا؟ تب حکومت نے منع کیا، نہیں صاحب وہاں لے جائیے۔ تب امام حسن عسکری سلام اللہ علیہ لائے باپ کے جنازے کو اور خاموشی سے اپنے گھر میں دفن کر دیا کہ آج الحمدللہ وہی مرکز ہے سامرہ کا۔ تو مرحوم محمد تقی مجلسی رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اچانک وادی السلام میں میں دعا کرتے کرتے مجھے ایسا لگا، ہم کو الجھن ہو رہی ہے، کتا ہر چیز کو چھوئے جا رہا ہے اور مجھے ٹینشن ہو رہا ہے۔ وہاں ایک آدمی بیٹھ جانا کوئی، ارے وہی خالی کرسیاں گھمائے لیں تو نہیں اس کام آ جائے۔ صلوات پر محمد۔ ایک اور صلوات پر محمد و آل محمد۔ بس 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 10 منٹ ختم ہوا، بیوقوف بناتے بناتے پہنچا لے گئے ہم اپنی منزل پر، اور اس معبود کا لاکھ کرم ہے کہ 10 بجے تک مجھے امید نہیں تھی کہ میں مجلس پڑھ پاؤں گا۔ شکر اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ میں وادی السلام میں نہیں، کہا ہوں سامرہ، روضے امام علی نقی علیہ السلام۔ اور اتنے میں میری نظر کیا پڑی کہ سامنے زری کے پاس امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، امام زمان وہ بھی موجود ہے
اور امام نے ان سے کہا، مجلسی سے، محمد تقی مجلسی سے، قریب آؤ. تو بہت ڈرتے ڈرتے ایک قدم، دو قدم، اور قریب آئے، اور قریب گئے، اور قریب آئے، پھر لپٹا لیا. فرمایا زیارت جامعہ پڑھو. امام کہنے لگے، پڑھتے رہے ہوں گے، کہنے لگے مگر مجھ کو بہت لمبی ہے، اس میں میرے خیال میں 40-40 منٹ لگ جائے گا اگر قاعدے سے پڑھے آدمی. تو کہنے ہم کو یاد نہیں تھی. امام نے کہا زیارت جامعہ پڑھو. ہم نے فر جیسے بہت پرانی یاد ہے پڑھنا شروع کیا، پوری زیارت پڑھ ڈالی. تو حضرت نے 3 مرتبہ فرمایا اس زیارت کے لیے، نعم الزیارت ہذہ، نعم الزیارت ہذہ، نعم الزیارت ہذہ. بہترین زیارت ہے یہ، بہترین زیارت ہے یہ، بہترین زیارت ہے یہ. کربلا جا رہے ہیں انشاءاللہ. روایات میں ہے کہ یہ زیارت وہ ہے جو ہر امام کے روضے پر ہر امام کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہے، عمومی زیارت کے طور کے اوپر. تو میں نے اشارہ کیا کہ مولا انہی کی تو تعلیم فرمائی ہوئی ہے قبر کی طرف، یعنی امام علی نقی علیہ السلام. تو حضرت نے فرمایا ہاں. اس کے بعد بیٹے اس پر تبصرہ کرتے، باقر مجلسی، کہ والد مرحوم کی ان باتوں سے 2 بات فائنل ہوتی ہے کہ زیارت جامعہ کی سند بھی موثق ہے اور اس کا مفہوم بھی قابل اتباع ہے. صلوات بر محمد. یہ ہمارے امام کا تحفہ ہے اور اس کو لائیے. روز پڑھنا واقعا مشکل بہت لمبی ہے اور شاید اسی لیے اتنی عظیم ہونے کے باوجود شہرت نہیں مل پائی کہ لمبی بہت ہے. زیارت وارثہ 5 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے تو ہر آدمی پڑھ لیتا ہے. یہ زیارت آپ ایک زیارت سے سارے اماموں کی زیارت کر سکتے ہیں. جمع کے صیغے اس طرح، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ فمعدن الرسالہ فموضع الرحمہ بکم فتح اللہ بکم ختم اللہ. یہ سارے اماموں کو خطاب کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہے اور جس امام کے روضے پر ہے اس امام کے لیے الگ سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. صلوات در محمد. بس 2 جملے مصائب کے اور ختم ہوتا. 10-5 منٹ اور پڑھا جا سکتا تھا مگر نہیں. 2:10 ہو گئے. پتہ نہیں کون بیچارہ 10 بجے سے آ کے بیٹھا ہو گیا تو بہت وقت ہو گیا ہے. ابھی میں نے عرض کیا کہ امام علی نقی سلام اللہ علیہ کا جنازہ بڑے شان و شوکت سے چلا. اتنی بھیڑ ہوئی بالکل اسی طرح جیسے امام رضا علیہ السلام کو ہارون نے کہا تھا نا نماز عید پڑھانے کے لیے. اور جب بھیڑ دیکھا تو آدھے راستے کہا نہیں رہنے دیجیے، آپ مت پڑھائیے. یہی یہاں جب مجمع دیکھا تو ادھر سے حکم آیا کہ نہیں صاحب واپس لے جائیے. میں کہوں گا مولا سامرہ مدینے سے دور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پردیس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ کا جنازہ ظاہری طور پہ صحیح نہیں وہاں دفن ہونے دیا اور بات ہے، گھر میں لا کے دفن کیا گیا، لیکن پھر بھی مولا آپ کے ساتھ وہ نہیں ہوا جو مولا حسین کے ساتھ ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا یہ جملہ سنیں گے آپ. جب امام حسن علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے گرنے لگے تو امام حسین علیہ السلام نے رونا شروع کیا. یہ محبت ہے آپس کی. امام حسن اپنی تکلیف بھول کے پوچھے کیا بات ہے بھیا حسین ہے رو کیوں رہے ہو؟ کہا آپ کو اس حال میں دیکھ کے نہ روئے. تب امام حسن نے کہا تھا جملہ وہ لا یومک یا ابا عبداللہ
مگر اے حسین تمہاری کربلا سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. دنیا میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا میرے بھائیوں جو میرے آقا کے ساتھ ہوا ہے، جو میرے حسین کے ساتھ ہوا ہے. سناؤں آپ کو؟ ہاں بس 2 جملے، بہت لمبا مسائل میں. آئے میدان میں، لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو گئے، گر پڑے. فجلس الشمر على صدره، شمر ملعون جس میں اطہر پہ سوار ہوا. دیکھا ہوگا نا آپ نے بہت سی جگہوں پر جانور بھی ذبح ہوتا، اس کا اپنا ایک قانون ہے، اس کا اپنا ایک اصول ہے نا. نمبر 1 پانی پلا لیا جاتا ہے. ہاں دیکھا نا سب لوگ قربانی کرتے دیکھتے ہیں. پہلا سوال آدمی ہے بیٹا پہلے پانی پلا، یہی ہے نا. نمبر 1 پانی پلا لیا جاتا ہے. نمبر 2 چھری تیز کر لی جاتی ہے تاکہ ذبح ہونے والے جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو. نمبر 3 گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے. لیکن مولا کے ساتھ کیا ہوا معلوم؟ المذبوح بالقفا، سامنے سے نہیں پسے گردن. سوکھا گلا، کند خنجر، ضرب 12 ضربة فجلس الشمر على صدره وضرب 12 ضربة. شمر ملعون جسم مولا پہ سوار ہوا، 1-2 بار نہیں 12 مرتبہ چھری چلا. جو جا چکے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، تم جاؤ گے انشاءاللہ دیکھو. وہاں آپ کو قافلے والے بتائیں گے یہی وہ ٹیلا تھا، یہی وہ بلندی تھی جہاں سے بہن اپنے بھائی کی جنگ کا منظر دیکھ رہی تھی. کہ اب منظر یہ آیا کہ شمر ملعون جس میں اطہر پہ سوار ہوا سر و تن میں جدائی کرنا چاہتا ہے کہ اتنے میں جناب زینب اس بلندی سے دیکھ رہی تھی، برداشت نہیں ہوا. وہیں سے فرماتی یا ابن سعد یقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ. ارے سعد کے بچے، میرا بھیا ذبح ہو رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے. جیسا بھی ہوا، بس 2 جملے، جیسے بھی ہوا حضرت کو شہید کر دیا، سر دھڑ سے الگ کر دیا گیا، جسم سے سر مبارک کو جدا کر دیا گیا. بات یہی ختم نہیں ہوئی. اب آپ انصاف سے بچائیے کتنوں دشمنی کسی کو ہو، آدمی مرڈر کر دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، گولی مار دیتا ہے، بس نا یہ تو آخری حد ہے نا. اب تو مر گیا، اب جانے تو اب تو تم امام کو شہید کر چکے نا، اب تو مار چکے تم نے. اب کیا ہے؟ دنیا میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا جو امام کے ساتھ ہوا. اسی لیے تو شاید امام حسن نے کہا تھا حسین تم سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوا. روایت کہتی جب یہ ملعون سر جدا کر چکے تو اس کو بخت ابن سعد نے کہا جو لوگ حسین کے جسم پر گھوڑا دوڑانا چاہتے اپنے گھوڑوں کو این لگا کے آگے آ جائے. تاریخوں میں لکھا 10 زنازادے اپنے گھوڑوں کو این لگا کے آگے آئے. امام کا جسم مبارک زمین پر پڑا ہے. 10 گھوڑے میرے مولا کے جسم مبارک کو پامال کر رہے ہیں.
انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما. میں عام طور پہ ساتھ ساتھ پڑھتا ہوں لیکن آج مشکل ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے مرحوم نجم الحسن ابن محمد سبتین مرحوم ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ایصال فرما. بسم اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام علیکم جميعا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا غریب الغرباء. السلام علیک یا معین الظلم. السلام علیک یا مغیث الشیعة والزمان. علامات